السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ والصلاة والسلام علی رسولہ اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے ہم مومنوں کے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان احسانات پر، ان انعامات پر احسان نہیں جتلایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مومنوں کو 2 ہاتھ دیے تو ان کے اوپر احسان کیا ہے، ہم نے 2 پیر دیے تو ان کے اوپر احسان کیا ہے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے ہمارے درمیان بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو احسان قرار دیا۔ کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کو سکھلاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے مسلمانوں کو طاقت اور قوت ملی، اور دین اسلام جیسی دولت ملی۔ وہ دین اسلام جس کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے اور جس سے اعراض کرنے والے جہنم میں داخل ہوں گے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم کے لوگوں نے، اس امت محمدیہ کے افراد نے، وہ دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، اس کے اندر اپنی طرف سے کمی اور زیادتی کر دی، اور ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی جن کا دین کے اندر کوئی تصور بھی نہیں ہے، جن کا قرآن مجید کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے کوئی پروف نہیں ملتا ہے، جن اعمال کو نہ صحابہ اکرام نے کیا ہے، نہ تابعین نے کیا ہے، نہ تبع تابعین نے کیا ہے۔ اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب مسلمان ان اعمال کو دین کا حصہ سمجھ کر کے کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی ان اعمال کو نہ کرے وہ دراصل گمراہ ہے اور دین اسلام سے بھٹکا ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے سچ کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ کچھ دنوں قبل ایک ویڈیو سن رہا تھا، RSS کا چیف یہ کہتا ہے کہ پہلے سارے کے سارے مسلمان، ان کے آبا و اجداد ہندو تھے، بہت سارے مسلمان ہندو دھرم کو اپنا چھوڑ کر کے مسلمان ہو گئے، لیکن آج بھی ان کے اندر پرانی رسم و رواج باقی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آج بھی دیکھو مسلمان بھجن کے نام پر قوالی کا اہتمام کرتے ہیں، اور بت پرستی کے نام پر جو ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اس کے بدلے میں وہ مزاروں پر جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے دین کے اندر ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ دین اسلام بدعات اور خرافات سے پاک ہے، یہ دین اسلام نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا۔ جو چیز قرآن و حدیث میں ثابت ہے، جس کا حکم قرآن و حدیث میں ہے، وہی دراصل دین ہے، اور جس کا وجود، جس کا حکم قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اور یاد رکھو دوستو، جو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھی،
وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، دین اسلام کی تکمیل ہو چکی ہے، اب اس کے اندر کسی کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ آج جہاں ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر بہت ساری بدعات اور خرافات رائج ہو گئی ہیں، انہی میں سے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا ہے۔ آج معاشرے کے بہت سارے افراد اس کو دین سمجھ کر کے جلوس نکالتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس میں جلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، محفل میلاد منعقد ہوتی ہے، اور ہر سال اس بدعت کے اندر نمک مرچ لگا کر کے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ دوستو، ہمیں اس بات سے انکار نہیں ہے کہ اسلام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ انتہائی اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ جس کے ذکر کو نبی اکرم جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہو، کوئی دوسرا آدمی وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا ہے، بلکہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا ایک گروہ، مسلمانوں کا ایک فرقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت کے نام پر، محبت کے نام پر آپ کی شان میں غلو کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی ایسی باتیں کہتا ہے کہ علامہ الحفیظ آپ سوچ کر کے حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرما دی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ دیکھیے صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے، اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر کے محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہمیں خوشی ہے، اور اس خوشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جلوس نکالے جائیں، خوشی کے اندر بدعات اور خرافات کا سلسلہ شروع کیا جائے، اعمال بد اور شر کے کام کیے جائیں۔ آج دوستو آپ دیکھیں کہ یہ بدعت جو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں پنپ رہی ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا وجود تھا؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم اور آپ میلاد مناتے ہیں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنا میلاد منانے کا حکم دیا؟ کسی ایک صحابی سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ کسی صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد منایا ہو، کسی تابعین نے اس عمل کو منایا ہو، کسی تبع تابعین نے اس عمل کو سراہا ہو۔ اسی طرح سے ائمہ اربعہ نے بھی ان تمام کاموں کو نہیں کیا ہے۔ دوستو، میں آپ کو بتلاتا چلوں، کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے بھی اس بدعت کو انجام نہیں دیا ہے، بلکہ اس کا وجود سب سے پہلے رافضیوں نے کیا ہے، جو اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، حالانکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی نسل اس سے بری ہے۔ وہ دراصل یہودی تھے، اور ان کی پرورش مجوسیوں کے گھر میں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے 4 صدی ہجری کے اندر اس بدعت کا آغاز ہوا، اور پھر اس کے بعد شکم پرور علماء نے اس کے اندر مزید اضافے کرتے گئے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس بدعت کو انجام دیا جا رہا ہے۔ علامہ تاج الدین، جنہیں فاکہانی کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے، جن کو امام فاکہانی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جشن ولادت کی اصل نہ قرآن میں جانتا ہوں، نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور نہ ہی یہ عمل علماء امت میں سے کسی سے منقول ہے جو بلا شبہ دین میں قدوہ کی حیثیت رکھتے تھے اور اسلاف کے نقش قدم پر گامزن تھے۔ کہا بلکہ یہ ایک ایسی بدعت ہے جسے شکم پرور مولویوں نے ایجاد کی ہے، اور ایسی خواہش نفس کی تکمیل ہے جس کا کھانے پینے والوں نے اہتمام کیا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ
شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، سارے کے سارے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ عمل حرام ہے اور یہ بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتا ہے۔ لیکن آج بہت سارے لوگ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر یہ عمل کر رہے ہیں۔ دوستو، افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل جس کو دین کا نام سمجھ کر کے یا جو دین سمجھ کر کے کیا جاتا ہے، اور اس دین کے نام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیبل لگایا جاتا ہے، حالانکہ اس عمل کے ذریعے سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی اور گستاخی کرتے ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے ملکوں کے اندر عید میلاد النبی کے موقع پر ایسے جلوس نکالے جاتے ہیں کہ روڈ کو جام کر دیا جاتا ہے، سڑکیں جام ہو جاتی ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، لوگوں کو پریشانیاں اور مشقتیں ہوتی ہیں۔ ذرا بتلاؤ، کیا اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے؟ کیا اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے؟ یقیناً اسلام اس سے بری ہے۔ اسلام تو اس بات کا حکم نہیں دیتا ہے کہ کسی مسلمان کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچے، کسی انسان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ آپ دیکھیں عید الفطر منائی جاتی ہے اسلام کے اندر، کیا کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے؟ عید الاضحیٰ اسلام کے اندر منائی جاتی ہے، کیا کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں عیدیں مسجدوں کے اندر منائی جاتی ہیں، عیدگاہ کے اندر منائی جاتی ہیں، اور عید میلاد النبی سڑکوں پر روڈوں پر منائی جاتی ہے۔ ذرا بتلاؤ کہ اسلام کے اندر وہ کون سی عبادت ہے جو سڑکوں پر منانے کا حکم دیا گیا ہو، جس میں جلوس نکالنے کا حکم دیا گیا ہو؟ آپ نے عید میلاد النبی کے تعلق سے آپ دیکھیں کیسے کیسے پوسٹر معاشرے و سوسائٹی کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بعض لوگوں میں تو دیکھ کر حیران ہو گیا، بعض لوگ کہتے ہیں ماہ ربیع الاول کی خوشی میں فلمی شو مفت میں دیکھانے کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس بدعت کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ اس ربیع الاول کے اس جشن میں عورت اور مرد کا اختلاط ہوتا ہے، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ مل کر اسکولوں اور کالجوں کے اندر گاتی ہیں، ناچتی ہیں اور سر عام ڈانس کرتی ہیں۔ ذرا بتلاؤ، کیا یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر کے آئے تھے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی تقاضا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اسی طرح سے کی جائے گی؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج زندہ ہوتے تو ہمارے اور آپ کی ان اعمال کو دیکھ کر کے خوش ہوتے؟ یقیناً جواب نہیں میں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے، لیکن محبت کے نام پر رنگ رلیاں منائی جائیں، موج مستی کی جائے اور بے حیائی اور فحاشی کا ارتکاب کیا جائے، یہ کوئی بھی سنجیدہ انسان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے۔ جشن میلاد کے اندر بعض مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لاتے ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ ان مجلسوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ بیک وقت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور دوسرے ممالک میں ایک ہی ساتھ ایک ہی دن میں یہ جشن منایا جاتا ہے۔ کیا ایک بیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری مجلسوں میں شریک ہو سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرسی خالی رکھی جاتی ہے اور یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ ارے دوستو، غور کرو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر زندہ تھے، اس وقت جب آپ مدینہ میں ہوتے تھے تو مکہ میں نہیں رہتے تھے، اور جب مکہ میں ہوتے تھے تو مدینہ میں نہیں رہتے تھے۔ بیک وقت آپ دو شہروں میں نہیں ہوتے تھے جبکہ آپ زندہ تھے، تو وفات کے بعد آپ ایک بیک سارے شہروں میں ایک ہی وقت میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ بات وہی لوگ کہتے ہیں جو عقل سے پیدل ہوتے ہیں، جن کے پاس دماغ کی کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والے ذرا غور کر لو، سوچو، تم کہتے ہو اس میں محبت کا اظہار ہوتا ہے، ہم تعظیم کرتے ہیں، کیا تم خلفائے اربعہ ابو بکر عمر عثمان علی ان تمام سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعظیم و محبت کرنے والے ہو؟ کیا تم عشرہ مبشرہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو؟ کیا تم ائمہ اربعہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو؟ آخر ان تمام لوگوں نے
کیوں نہیں منایا؟ کیا ان لوگوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ یقین جانیں ان تمام کے دلوں میں ہم اور آپ سے کہیں زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا تعلق اس دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹ ہے۔ اگر دلیل موجود ہوتی تو یقیناً ہم تمام مسلمان اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے اور کرتے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے دوستو، ذرا آپ بتلاؤ جس نبی کی ولادت کے بارے میں کہتے ہو کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اس نبی کی ولادت کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، کوئی 2 ربیع الاول کہتا ہے، کوئی 9 ربیع الاول کہتا ہے، کوئی 8 ربیع الاول کہتا ہے۔ اٹھاؤ فتاوی رضویہ کو، امام احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی طرح سے بعض لوگوں نے محرم کے مہینے کو قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے رمضان کے مہینے کو قرار دیا ہے۔ ذرا بتلاؤ جس نبی کی ولادت منائی جا رہی ہے، جس کے مہینے میں ہم عبادت کر رہے ہیں، اس نبی کی تاریخ ولادت کا صحیح طور پر ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں۔ دنیا کی کوئی عبادت، شریعت میں ہمیں کوئی ایسی عبادت بتلاؤ کہ جس عبادت کی تاریخ میں اختلاف ہو۔ مثال کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اس کی تاریخ میں کوئی اختلاف ہے؟ سارے لوگ جانتے ہیں کہ عاشورہ 10 محرم کی تاریخ ہوتی ہے۔ عرفہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، کیا اس کی تحدید میں کوئی اختلاف ہے؟ سارے لوگ جانتے ہیں کہ 9 ذوالحجہ کو عرفہ کی روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ اسی طرح سے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اگر مان بھی لی جائے کسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تو اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ کسی جشن منانے والے سے پوچھو کہ وفات پر کہیں خوشی اور مسرت منائی جاتی ہے؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی معنوں میں محبت ہے تو جشن نہیں بلکہ تم غم مناتے۔ کچھ سالوں پہلے تک لوگ اس کو 12 وفات کے نام سے جانتے تھے، لیکن جب اس پر اعتراض ہوا تو ہمارے ملک کے یوگی کی طرح سے نام چینج کر دیا، کہا کہ 12 وفات کے بجائے میلاد النبی نام رکھ دیا جائے، اور اس کے بعد میلاد النبی کا نام رکھ کر کے اس کے اندر طرح طرح کی بدعات شامل کی گئیں۔ دوستوں میں آپ کو بتلاتا چلوں، سچ یہ ہے کہ یہ عمل غیروں کی مشابہت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کی ولادت پر کرسمس ڈے مناتے ہیں، تو ہم مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہم ان سے پیچھے کیوں رہیں، چنانچہ ہم مسلمانوں نے بھی اپنے نبی کی ولادت کے نام پر عید میلاد النبی کا ایجاد کر لیا۔ حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے۔ آج دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے بہت ساری دلیلیں، یا عید میلاد النبی منانے کے لیے بہت سارے جشن ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ جتنے بھی ثبوت پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے کسی سے بھی عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ میں 3-4 دن پہلے ابھی عمرے پہ گیا تھا، ہمارے ساتھ کچھ افراد تھے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو جھنڈا گاڑنے کا حکم دیا تھا۔ حیران ہو گیا، پہلی بار یہ سنا، کہا اللہ کے رسول اکرم حضرت جبریل کو جھنڈا گاڑنے کا اللہ تعالیٰ نے آسمان پر حکم دیا تھا۔ بتلاؤ، یہ بلا سر و پیر کی باتیں ہیں۔ کچھ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے موقع پر روزہ رکھا تھا خوشی میں۔ دوستو، اگر واقعی معنوں میں آپ کو محبت ہے تو آپ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی، سوموار کے دن ہوئی، آپ بھی اس دن روزہ رکھیں، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ لیکن آپ تو سال میں ایک دن مناتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ اگر آپ کو محبت ہی ہے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے آپ ہر پیر کو روزہ رکھیں، چاہے وہ 10 تاریخ ہو، چاہے 9 تاریخ ہو، چاہے 8 تاریخ ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 12 ربیع الاول ہوئی کو روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو بدعات
اور خرافات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔